اگر آپ لوگ یو کے یعنی برٹن جائیں گے تو آپ کو لندن کے ساتھ ساتھ کئی الگ الگ شہروں کے قبرستان میں کئی ایسی پرانی قبریں دیکھنے کو ملیں گی کہ جن قبروں کو ایک بھاری بھرکم پنجرے کے ذریعے سے کور کیا گیا ہوگا، یعنی جن قبروں کو پنجرے کے اندر قید کیا گیا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، کچھ ایسی قبریں بھی ہوں گی کہ جن کے اوپر یہ بھاری بھرکم پنجرا تو نہیں ہوگا، مگر ایک ایسا بھاری پتھر رکھا گیا ہوگا کہ جس پتھر کو اٹھانا کسی ایک انسان کے بس میں تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر برٹن کے اتہاس میں ایسا کیا ہوا تھا کہ جو وہاں پر رہنے والے لوگوں کو اپنے پیاروں کی قبروں کے ساتھ ایسا کرنا پڑا تھا؟ یعنی وہ کون سا ڈر تھا، کس چیز کا ڈر تھا کہ جس نے وہاں پر رہنے والے لوگوں کو اس چیز کے لیے مجبور کیا کہ وہ اپنے پیاروں کی قبروں کو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیں؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ہے 18ویں صدی کی، کہ جب یورپ سائنس کے فیلڈ میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسرے بہت سارے فیلڈز کے ساتھ ساتھ اب میڈیکل فیلڈ میں بھی یورپ نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ نہ صرف بہت ساری پرانی اور خطرناک بیماریوں کے علاج ڈھونڈ لیے گئے تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ سرجری کرنے کے بھی کئی الگ الگ کامیاب طریقے ڈھونڈے جا چکے تھے، اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تھا صرف ایک وجہ سے، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اب یورپ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ کو ایک مردہ انسان کی باڈی پر ایکسپیریمنٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ یعنی اب سائنس کے اسٹوڈنٹ وہاں پر ایک مرے ہوئے انسان کی باڈی پر ریسرچ کر سکتے تھے۔ حالانکہ دوستو، اس سے صرف 1-2 صدی پہلے تک نہ صرف یورپ میں بلکہ ایشیا کے بھی پورے علاقے میں ایک مردہ انسان کی باڈی پر ایکسپیریمنٹ کرنے کو جرم مانا جاتا تھا، اور اسی جرم کی وجہ سے ہماری دنیا کے کئی پرانے ویگیانک بھی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے ایک مردہ انسان کی باڈی پر ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی اس پر ریسرچ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب جب یورپ میں ایک مرے ہوئے انسان کی باڈی پر ایکسپیریمنٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی، تو کئی الگ الگ کالجز کے بڑے بڑے ہالز کے اندر انسانی باڈی کو کھلے طور پر رکھا جاتا تھا۔ پوری باڈی کو جب کھولا جاتا تھا تو اس کے چاروں طرف سینکڑوں کی تعداد میں میڈیکل اسٹوڈنٹس موجود ہوا کرتے تھے، جو انسان کے الگ الگ باڈی پارٹس کے بارے میں اپنی الگ الگ رائے دیا کرتے تھے، اور اپنے ٹیچر کے سامنے الگ الگ طرح کے کویشچنز بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پورے پروسیجر کے لیے پورے برٹن کے اندر بہت ساری انسانی لاشوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، جس ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری وہاں کی گورنمنٹ کی تھی۔ وہ بہت سارے انسانی لاشوں کو الگ الگ کالجز اور الگ الگ یونیورسٹیز میں پہنچایا کرتی تھی، اور گورنمنٹ بھی ان لاشوں کا انتظام جیلوں کے ذریعے سے کیا کرتی تھی۔ یعنی برٹن میں جن خطرناک مجرموں کو بھی موت کی سزا دی جاتی تھی، تو ان کو موت دینے کے بعد ان کی لاشوں کو وہاں کے کالجز اور یونیورسٹیز کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کے بڑے بڑے مجرموں کو اپنی موت کی سزا سے زیادہ ٹینشن اس بات کی رہنے لگی تھی کہ ان کی موت کے بعد ان کی لاش کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی پوری باڈی کو کھول کر ان کے الگ الگ باڈی پارٹس پر الگ الگ طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے جائیں گے۔ مگر دوستو، اس دور میں جہاں ایک طرف برٹن میں موت کی سزا پانے والے قیدیوں کا آنکڑا بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، تو وہیں دوسری طرف میڈیکل فیلڈ میں لاشوں کی ڈیمانڈ دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے میڈیکل فیلڈ تو اب بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا، اور ہر دن اسٹوڈنٹ کو کوئی نہ کوئی لاش ضرور چاہیے ہوتی تھی تاکہ وہ اس پر اپنے الگ الگ طرح کے ایکسپیریمنٹ کر سکیں۔ اس بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ نے ہی پورے کے پورے برٹن میں ایسے بہت سارے مافیاؤں، ڈکیتوں اور چوروں کو جنم دیا کہ جو چور ڈکیت رات کے اندھیرے میں قبرستان میں موجود قبروں کے اندر سے مردے چرا لایا کرتے تھے، اور پھر ان لاشوں کو بڑے بڑے کالجز اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایک اچھے داموں پر بیچ دیا کرتے تھے۔ قبر چوری کا یہ پیشہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ وقت کے اندر ہی یہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب برٹن کے لوگوں کے لیے قبروں سے لاشوں کا چوری ہونا ایک عام بات ہو گئی تھی۔ دن کے اجالے میں لوگ اپنے پیارے کو قبر کے اندر دفنا کر جایا کرتے تھے، مگر رات ہوتے ہوتے اس پیارے کی لاش کو چرا لیا جاتا تھا۔ ایک آنکڑے کے مطابق اس دور میں صرف لندن شہر کے اندر ہی 200 سے زیادہ قبر چور موجود ہوا کرتے تھے۔ وہاں پر رہنے والے لوگوں نے حد سے زیادہ پروٹیسٹ اور پردرشن کرنا شروع کیے، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی گورنمنٹ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ گورنمنٹ کو لگتا تھا یہ تو ایک اچھا کام ہو رہا ہے۔ اس چوری ڈکیتی کی وجہ سے میڈیکل فیلڈ میں لاشوں کی پورتی ہو رہی تھی، مگر دوسری طرف جس مرے ہوئے انسان کی لاش چوری ہو رہی تھی اس کے اپنوں پر بہت بھاری گزر رہی تھی۔ اسپیشلی اسکاٹ لینڈ میں رہنے والے لوگ کہ جو اس بات پر یقین رکھا کرتے تھے کہ انسان کا دوسرا جنم ہوتا ہے،
ان کے اوپر تو یہ بہت بھاری گزر رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ان کے اپنے کی لاش ہی چوری کر لی جا رہی تھی۔ فائنلی جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو وہاں پر رہنے والے عام لوگوں نے اب اپنے پیاروں کی لاشوں کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا، اور انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ اب ہم اپنے مردوں کی حفاظت خود کریں گے۔ شروع میں ان لوگوں نے اپنے قبرستان کے اندر ایک اونچا سا ٹاور بنانے کا فیصلہ کیا، جس ٹاور کے اوپر 24 گھنٹے ایک گارڈ موجود ہوا کرتا تھا، جس کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ وہ چوروں کی نگرانی کرے۔ مگر یہ طریقہ کامیاب نہ ہو سکا، اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے باوجود بھی لاشوں کی چوری پہلے کی طرح ہوتی رہی، جس کی وجہ سے اب ان لوگوں نے ایک دوسرا طریقہ اپنانے کا فیصلہ کیا، اور اب کچھ لوگوں نے اپنے پیاروں کی قبر کے چاروں طرف زنجیروں سے بنا ہوا ایک مضبوط پنجرا بنانا شروع کر دیا، اور اس پنجرے کے ذریعے سے اپنی پوری قبر کو ڈھکنا شروع کر دیا۔ یہ پنجرا یقیناً اتنا زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا کہ جس کو چاہ کر بھی نہیں توڑا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے ایک طریقہ اور اپنایا، انہوں نے پنجرے کی بجائے ایک تابوت کی طرح بھاری سا اور بڑا سا پتھر اپنے پیاروں کی قبر پر رکھنا شروع کر دیا، ایک ایسا پتھر کہ جس کو چور چاہ کر بھی رات کے اندھیرے میں نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے کئی لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ طریقہ کافی کامیاب رہا۔ شروع میں یہ طریقہ وہاں پر رہنے والے صرف امیر لوگ ہی اپلائی کیا کرتے تھے، مگر بعد میں جب لاشوں کی چوری حد سے زیادہ بڑھ گئی تو مڈل کلاس بھی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے پیاروں کی قبر کے چاروں طرف یا تو یہ پنجرا بنائیں یا پھر بھاری سا پتھر رکھیں، اور دھیرے دھیرے اس دور میں یہ طریقہ سب لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا۔ مگر دوستو، لاش چوری کرنے والے چور ابھی بھی باز نہیں آئے، انہوں نے اپنی کارروائیوں کو ابھی بھی جاری رکھا، اور اب قبرستان کی بجائے انہوں نے اسپتال اور اس جیسی دوسری جگہوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور حد تو تب ہو گئی کہ جب انہوں نے صرف لاش حاصل کرنے کے لیے زندہ لوگوں کو ہی مارنا شروع کر دیا۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ برٹین میں ولیم برکے اور ولیم ہیر نام کے دو ایسے سیریل کلر بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے صرف لاشوں کو بیچ کر پیسہ کمانے کے لیے لگ بھگ 16 سے 17 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب انگلینڈ کے قبرستان میں اپنے مردوں کی چوری کو روکنے کے لیے لوگوں نے الگ الگ طرح کے قدم اٹھانے شروع کر دیے تھے تو ان لوگوں نے لاش کو بیچنے کے لیے اپنے کرایہ دار کو ہی قتل کر دیا تھا۔ بعد میں ان دونوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ قبرستان سے لاش چوری کر کے اس کو بیچنے کے مقابلے میں ایک انسان کو مار کر اس کی لاش بیچ دینا زیادہ آسان ہے، اسی لیے انہوں نے ایک ایک کر کے پیسوں کے لالچ میں 16 سے 17 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ دونوں اس دور میں اسکاٹ لینڈ کی ایک مشہور میڈیکل یونیورسٹی میں لاشوں کو ٹرانسفر کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب دھیرے دھیرے گورنمنٹ کے لوگوں کو اس بات کا شک ہوا کہ جن لاشوں کو یہ دونوں لوگ یونیورسٹی میں سپلائی کر رہے ہیں یہ ان انسانوں کی لاشیں ہیں کہ جن کو ان لوگوں نے خود ہی قتل کیا ہے، تو یہ سن کر گورنمنٹ کے ہوش اڑ گئے۔ نہ صرف گورنمنٹ بلکہ اس حادثے کی خبر نے پورے ہی برٹین کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اب گورنمنٹ کو ان لاشوں کی چوریوں سے ریلیٹڈ بہت سارے سخت ایکشن لینے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ دوستو، 200-250 سال گزر جانے کے بعد آج یوکے یعنی برٹین میں بھلے ہی قبرستان میں موجود قبروں سے انسانوں کی لاشیں چوری نہ ہوتی ہوں، مگر یہاں پر موجود یہ پرانی قبریں کہ جو پنجرے کے اندر موجود ہیں یہ ضرور ان لوگوں کو اپنے اتہاس کی یاد